اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین ذی وقار، آگے شب برات آ رہی ہے، بہت عظمت والی برکت والی رات ہے، اور اس رات میں رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شب برات میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، 4-5 طریقے آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو بھی پسند کریں وہ نوافل ضرور ادا کریں۔ اگر ہو سکے بہتر تو یہ ہے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ نوافل ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ہو سکے تو شب بیداری کریں، پوری رات رب کی عبادت میں گزاریں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر سماعت فرمائیں، پہلا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص، اور 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ رب العزت روزی میں برکت عطا فرمائے گا، رنج و غم سے نجات ہوگی، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ اب دوسرا طریقہ ہے 8 رکعتیں 8 رکعتیں اور 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 بار سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان نفلوں کی برکت سے اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا، اور وہ جو بھی دعا مانگے گا، اس کی جو بھی حاجت ہوگی، نئے خواہش ہوگی، اللہ رب العزت ان 8 رکعتوں کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرمایا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ ہے 14 رکعت 14 رکعت پڑھنی ہے، یہ بھی 2 کر کے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو صورت چاہیں پڑھیں، جو بھی آپ کو آسانی لگتی ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 14 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے۔ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور چوتھا طریقہ ہے 4 رکعتیں، یہ بھی 2 کر کے پڑھنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جو یہ 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھے گا اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف فرما دے گا جس طرح کہ وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک تھا، اسی طرح اللہ رب العزت ان 4 رکعتوں کی پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ اور 5واں طریقہ ہے 8 رکعت، یہ بھی 2 کر کے پڑھنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر کرنی ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جو بندہ 8 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں اتنے تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جتنے تک اس بندے کی سفارش نہ کر دوں جس نے یہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں اتنے تک جنت
جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میں اس بندے کی بخشش نہ کروا دوں جو بندہ یہ 8 رکعتیں پڑھے گا۔ تو اپنی جو یہ رات ہے شب برات، اس کو بالکل ہی غفلت میں نہ گزاریں، رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، رب کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔